السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُعِيبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ محترم ناظرین کرام، پورے ہندوستان کے اندر آج سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ چند دنوں قبل کرناٹکا کے ایک سرکاری کالج میں مسلم خواتین کو کلاس سے روک دیا گیا، محض صرف حجاب کی بنیاد پر، یعنی وہ خواتین حجاب کے اہتمام کر رہی تھی، اس حجاب کے خلاف پابندیاں لگا دی گئی اور بچیوں کو کلاس سے باہر کر دیا گیا اور انہیں گیٹ پہ رکھ دیا گیا۔ حالانکہ حجاب لگانا یہ ہمارا دینی حق بھی ہے اور قانونی اعتبار سے بھی یہ ہمارا حق ہے کہ عورتیں پردہ کر سکتی ہیں۔ سنویدھان ہمیں اس بات کا حق دیتی ہے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا مکمل آزادی ہے۔ حجاب ہی ہمارا اسلامی شعار ہے جس کی پابندیاں عورتوں کو کرنی چاہیے۔ قرآن نے وعدے کر دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُعِيبِهِنَّ، اے عورتوں کی جماعت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر، اپنی گریبان کے اوپر اوڑھنیاں اور چارت ڈال لیا کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ خواتین ماڈرن زمانے سے متاثر ہو کر وہ بے حجابی کو پسند کرتی ہیں، وہ عریانیت کو پسند کرتی ہیں۔ آج بہت ساری مسلم خواتین ایسی ہیں جو اسکرٹ پہنتی ہیں، جو ٹی شرٹ کا استعمال کرتی ہیں، لیکن دین اسلام جو تعلیم دے رہا ہے کہ عورتوں کو باحجاب رہنا چاہیے، عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری جو خواتین جہاں کہیں بھی، جس کالج کے اندر بھی حجاب کرنا چاہتی ہے، اس کے پابندیاں لگانا غلط ہے۔ آج وہ حکومتیں کہاں گئی جو عورتوں کی عصمت و عفت کی حفاظت کی باتیں کر رہی تھی؟ وہ حکومتیں کہاں گئی جو عورتوں کی حمایت کی باتیں کر رہی تھی؟ ہر منچ پہ عورتوں کی حمایت میں اپنی باتیں بولنے والے حکومت کہاں گئی؟ وہ حکومتیں جو عورتوں کے نام پہ مگرمچھ کی آنسو بہا رہے تھے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کا چیلنج ہے کہ مسلم خواتین کے لیے پردہ کرنا نہایت واجب الوجوب ہے۔ یہ پردہ اسلامی عفت بھی ہے، اس پردے کے ذریعہ عصمت و عفت کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر پابندیاں لگانا شریعت کے اعتبار سے تو ناجائز ہے ہی، قانونی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ لہذا جو خواتین بھی حجاب سے متعلق احتجاج کر رہی ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احتجاج کو کامیاب کرے۔ ہم ان کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے اس احتجاج کے اندر استقامت فرمائیں، اور جو خواتین حجاب کا استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس خواتین کو بھی حجاب استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، حجاب ہے کیا چیز؟ آج حکومت کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ حجاب سے تکلیف کیوں ہے؟ صرف اس لیے تاکہ مسلم خواتین کو بے نقاب کر دیا جائے، جبکہ یہ مسلم خواتین کا آئینی حق ہے، وہ اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے وہ کوششیں کریں اس کے لیے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلم خواتین کو ہمیشہ حجاب کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ حجاب آئینی حق ہے۔ حجاب کے ذریعہ عورت اور مرد فتنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، عورتوں کی عصمت و عفت کی عبادت ہوتی ہے۔ اسلام نے جو قانون پیش کیا ہے اس کے اندر سراسر نفع ہی نفع ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں۔ لہذا جہاں بھی اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اور میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، یہ حجاب جو ہمارا شرعی قانون بھی ہے اور ملکی آئین کے اندر بھی یہ بات داخل ہے، ہر کس و ناکس کو مکمل آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلم خواتین کو ہمیشہ باحجاب رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔